بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن يرائي الله به رواہ مسلم۔ سیدنا جندب بن عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رسوا کر دے گا، اور جو شخص لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھپے ہوئے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ عبادت کی بجاوری لوگوں کو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے کرنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، لوگ دیکھیں اور اس کی دیکھ کر تعریف کریں، تو یہ ایک منافق کی نشانی ہے، منافقین کی نشانیوں میں سے، علامت میں سے ایک علامت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین هم یراؤون، کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور خائل کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی نشانیاں ہیں۔ منافق لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے یہ نماز پڑھتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اسی طرح محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الریا، کہ سب سے زیادہ خوف والی چیز، سب سے زیادہ ڈر والی چیز جس سے میں تم پر خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں، وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریاکاری کرنا ہے۔ یقول اللہ تعالی یوم القیامت اذا جزی الناس باعمالہم، قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہیں تم دنیا میں دکھاتے تھے اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو ہر مومن مرد اور عورت اس کو سجدہ کریں گے، صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو دنیا میں ریا اور سمعہ یعنی دکھانے اور سنانے کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ وہ سجدہ کرنے لگیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ بن جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں بتائیں جو کوئی نیک کام کرے تو لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلک عاجل بشری المؤمن، کہ یہ تو مومن کے لیے فوری انعام اور بشارت ہے۔ کوئی آدمی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اور اس کام پر لوگ تعریف کرتے ہیں، یہ تعریف نہیں چاہ رہا ہوتا ہے مگر تب بھی
لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ ایک بشارت ہے مومن کے لیے کہ وہ کام کر رہا ہے بہت اچھا ہے. جیسے کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی اچھی تقریر کیا، قرآن پڑھا تو لوگ اس کی تعریف میں واہ بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھی تقریر کرتا ہے. تو یہ ایک بشارت ہے. اگر استاد، والدین یا بزرگوں کے بڑے بزرگوں کے سامنے ان کی خوشی کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو وہ ریاکاری نہیں ہے. جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن بڑا مزین کر کے پڑھا کرتے تھے، خوب خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے، تو یہ ریاکاری نہیں تھی. جیسے لوگوں کے سامنے کبھی کبھی قرآن پڑھا جائے اور یہ ہو کہ لوگوں کے دلوں میں یہ ولولہ ہو کہ لوگ اس کو سنیں گے اور بار بار سننے کی خواہش کریں گے اور قرآن سے رغبت رکھیں گے، تو یہ چیز ریاکاری میں نہیں داخل ہے. یہ چیز ریاکاری میں نہیں داخل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ریاکاری کو سمجھیں. دنیا و آخرت میں یہ تباہی کا ذریعہ بنتی ہے ریاکاری. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ریاکاری یعنی سب سے چھوٹے شرک سے بچنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے. اے اللہ جو بھی ہم نیک کام کرے محض اور تیری رضا کے لیے کرے، ہمیں اس کی توفیق دے. اے اللہ جب تک اس دنیا میں جئیں اسلام اور ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین.